توجہ فرمائیے گا، نبی پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن حالات کیا تھے؟ باپ کو منڈیوں میں بیچ دیا جاتا تھا، باپ کے مرنے کے بعد والدہ کو منڈی میں جا کے بولی لگا دی جاتی تھی، یا جائیداد کا بٹوارا ہوتا تو کسی کے حصے میں ماں آ جاتی، کسی کے حصے میں گاں آ جاتی۔ رسول کریم سرور کونین تشریف لائے، وہ جنت جو ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے وہاں لے کر وہاں سے اٹھا کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ یہ حالات تھے۔ میں اور آپ غور کریں، اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی۔ اللہ قادر تھا سکھوں کے گھر میں پیدا کر دیتا، اللہ قادر تھا ہندوؤں کے گھر میں پیدا کر دیتا، لیکن اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ کی امت میں پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد یہ احسان فرمایا کہ ہمیں حضور کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ دیکھیں نا، اگر ہندوؤں کے گھر پیدا ہو جاتے ساری زندگی بت پوجتے رہتے، سکھوں کے گھر پیدا ہو جاتے ساری زندگی بغیر حجامت کے مر جاتے، اور دیکھیں ایک ہندو ہے وہ گائے کا پیشاب پی رہا ہے، سکھ ہے حرام کھا رہا ہے، مسلمان مر جائے گا لیکن کبھی شراب بھی نہیں پیے گا اور کبھی پیشاب کے قریب بھی نہیں آئے گا۔ کیا یہ اللہ کا فضل ہے؟ تو اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے محفل میلاد سجائی جاتی ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے محبوب کی غلامی عطا فرمائی۔ وہ بچے جیسے عرف عام میں ہوتا ہے نا ہمارا کہ منحوس خیال کیا جاتا ہے کہ یہ بچہ منحوس ہے، یہ فلاں عورت منحوس ہے، حالانکہ منحوس کوئی چیز نہیں ہوتی۔ یتیم بچے کے قریب کوئی بچہ نہیں کھیلتا تھا، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا تھا۔ اللہ کے رسول سرور کونین تشریف لائے تو یہ بات ارشاد فرمایا جس نے کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا، جتنے بال نیچے آتے ہیں اللہ اتنی نیکی عطا فرماتا ہے، اور جتنے بال نیچے آتے ہیں اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ حضور سرور کونین کی وجہ سے ہوا۔ اور وہ لوگ جو بیٹی کو زندہ زمین میں درگور کر دیتے تھے، اللہ کے رسول سرور کونین تشریف لائے، فرمایا جس کو اللہ نے ایک بیٹی دی، فرمایا جس کو 2 دی، جس کو 3 دی، فرمایا پھر اس نے اچھی تربیت کی اور اچھی تربیت کر کے آگے ان کی شادی کر دی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جنت میں میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 اگل گئی۔ یہ مقام کہاں سے ملا؟ یہ عزت کہاں سے ملی؟ یہ رسول اللہ کی برکت کی وجہ سے ملی ہے۔ اور حضور تشریف لائے جو مرنے مرانے پہ پہنچ چکے تھے، جو لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول نے ان کے درمیان مواقعات قائم کر دی، پیار کا درس دیا، محبت کا درس دیا، اور لوگوں کو بتایا ماں کو گالی نہیں دیتے، اس کو گھروں سے باہر نہیں نکالتے، یہ تو وہ ہے کہ جس کے قدموں تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا۔ اور باپ کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے رسول سرور کونین فرماتے ہیں والد اوسط ابواب الجنہ، اللہ کے رسول فرماتے ہیں والد تو جنت کا درمیان والا دروازہ۔ محفل سجا کے بیٹھے ہیں، رات کے 11:30 ہو چکے ہیں، یہ شرف کس نے دیا؟ اللہ کے رسول سرور کونین کی وجہ سے یہ شرف ملا ہے۔ اور حضور سرور کونین کی آمد کا مقصد یہی ہے، ہمیں غریبوں سے پیار کرنا چاہیے، یتیموں سے پیار کرنا چاہیے، اسیروں سے محبت کرنی چاہیے، کہ وہ حبشی جو اگر آپ دیکھیں نا ویسٹ انڈیز کے لوگ بڑے کالے ہوتے ہیں، لیکن دنیا کے کسی کونے میں اگر حبشی بندہ مل جائے نا مسلمان کو تو حبشی آج بھی عزت دیتا ہے۔ بھئی کیا وجہ ہے؟ مسلمانوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ساری دنیا نے دھکے دیے ہیں، کوئی ہمارے
پاس نہیں بیٹھتا تھا، کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا۔ یہ محمد عربی کا کمال ہے، بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے کہ جن کو کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، جن کو کوئی پاس نہیں بٹھاتا تھا، اللہ کے رسول سرور کونین دنیا میں تشریف لائے، بلال حبشی کو خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا، یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ اور آخری بات میں عرض کیے دیتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں تشریف لائے، یتیم کو وہ دھکے دیتے تھے، اور حضور کی یہ صفت بیان ہوئی ہے، فرمایا اللہ نے یتیم اس لیے حضور کو پیدا کیا، قیامت تک کہ جتنے یتیم پیدا ہوں گے اللہ کے حبیب ان کے بھی سردار بن کے تشریف لائیں۔ یتیم ہے، یتیموں کے سردار بنا دیا ہے۔ کیوں؟ پچھلی امتوں میں اللہ نے وہی فرمائی، اشعیا ایک ایسے نبی کو بھیجوں گا جن کی نشانی ایک یہ تھی کہ جب یتیم کو دیکھیں گے تو رو پڑیں گے۔ میں نے یتیم کا لفظ بول دیا، آپ نے سن لیا، سبحان اللہ بھی کہہ دیا، لیکن یتیم ہونا، اس سے پوچھے کہ جس کا باپ مر جاتا ہے وہ کس سے پیسے مانگے، وہ کس سے اڑی کرے؟ اپنے باپ سے تو بندہ رو کے بھی مانگ لیتا ہے، زور سے بھی مانگ لیتا ہے، جس کا باپ مر جائے تو وہ اس سے پوچھیں کس طرح پیسے مانگے جاتے ہیں۔ یا جس کی ماں مر جائے اس سے پوچھیں، کوئی بھلے جتنی بھی خدمت کرے لیکن جتنے چاہ بندہ اپنی ماں سے کرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں کر سکتا۔ رسول کریم سرور کونین یتیم پیدا ہوئے، اور حضور سرور کونین یتیم ہونے کے باوجود آج کی محفل میلاد کا آخری پیغام یہی ہے۔ رسول کریم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں میری والدہ اگر زندہ ہوتی، میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور مجھے آواز دے کے کہتی تنادی یا محمد، اے محمد میری بات کو سنا۔ آج ہمیں فیس بک سے فرصت نہیں ہے، آج ماں بلائے تو ہماری انگلی پھرتی رہتی ہے موبائل پہ۔ جن کے ہم نے ابھی 10 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے نعرے لگائے لبیک لبیک لبیک، لگائے کہ نہیں لگائے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میری ماں مجھے آواز دیتی تو میں کیا کہتا؟ لبیک امی، اے امی میں حاضر ہوں۔ جس کو عرش والے، جس کو فرش والے، مشرق مغرب شمال جنوب والے لبیک یا رسول اللہ کہیں، ان کا مقام کیا ہوگا جن کو مصطفیٰ لبیک کہہ رہے ہیں۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اگر میری والدہ زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ مجھے آواز دیتی اے محمد میری بات کو سنو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کو چھوڑ دیتا، اپنی امی کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ میلاد کا پیغام یہی ہے، جن کے والدین زندہ ہیں وہ خدمت کر لیں، والدین چلے گئے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یا اللہ جتنی خدمت ہو سکی میں نے کی ہے، اب یہ دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان کی بخشش فرما۔ ایک بندے نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے منت مانگ لی ہے، کیا کروں، پورا کیسے کروں؟ فرمایا ماں باپ، ماں کے قدم چوم، باپ کا سر چوم۔ کہا حضور وہ تو فوت ہو گئے ہیں۔ فرمایا قبروں پہ چلا جا۔ کہا مجھے قبروں کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرمایا 2 لکیریں کھینچ لے، ایک کو